آج کی اس ویڈیو میں ہم دبئی کے کنگ شیخ محمد بن راشد ال مختوم کی بات کریں گے کہ ان کے پاس دولت کتنی ہے، ان کے رہن سہن کا انداز کیسا ہے اور وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جس شخص نے اپنے پورے شہر کو ہی عیاشی کا اڈا بنا دیا ہو، اس کی پرسنل لائف کتنی شاہانہ ہوگی، اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ صرف دبئی کے کنگ ہی نہیں ہیں بلکہ پورے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ سی ای او ورلڈ میگزین اور بزنس انسائیڈر کی ایک رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر 4 ارب US ڈالر کے مالک ہیں۔ یہ تو تھی ایک آفیشیل فگر، اگر ان کی دبئی اور دبئی سے باہر تمام دولت کو اگر ملایا جائے تو یہ تقریباً $13.9 بلین بنتی ہے۔ شیخ محمد کے پاس دنیا کی مہنگی ترین اور نایاب ترین گاڑیاں موجود ہیں۔ آپ گاڑیوں کی قیمتوں کو تو چھوڑیں، لیکن گاڑیوں کے اوپر جو نمبر لگے ہوئے ہیں ان کی قیمت ہی گاڑیوں سے بہت زیادہ ہے۔ دبئی میں گاڑیوں کے جو نمبر لگتے ہیں وہ نمبر جتنا چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی قیمت اس کی بڑھتی جاتی ہے۔ ان نمبروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر دبئی 1 لکھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کے نمبر زیادہ بھی ہوتے ہیں، جیسے دبئی 1 2 3 4 5، اس طرح کے نمبر بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ نمبر مائنس ہوتے ہیں ان کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ جیسا کہ شیخ راشد کی گاڑی کے اوپر دبئی 1 نمبر لگا ہوا ہے تو یہ سب سے مہنگا ترین نمبر ہے۔ آپ نمبر کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، ان کی ایک گاڑی نیو ڈیول 16 کی قیمت $3 بلین ہے اور دبئی 1 نمبر کی قیمت تقریباً $20 بلین ہے۔ شیخ محمد بن راشد ایک بہت بڑے محل زبیل پیلس میں رہتے ہیں جس کا رقبہ تقریباً 150 ایکڑ ہے۔ زبیل پیلس ایک بہت بڑا رقبہ ہے اور اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے محلات بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ بھی ان محلات کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ شاید زبیل پیلس میں ان کی پوری فیملی رہتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زبیل پیلس کے بالکل اپوزٹ 100 ایکڑ کا رقبہ ہے، اس میں بھی اسی طرح کے محلات بنے ہوئے ہیں جو کہ شیخ راشد کے بیٹے شیخ حمدان بن راشد ال مختوم کا ہے۔ شیخ حمدان بن راشد نے 6 بیویوں کے لیے صرف یہ محلات ہی نہیں رکھے بلکہ 2 پرائیویٹ آئرلینڈ بھی ہیں۔ ان کے پرائیویٹ آئرلینڈ پر ہر وقت کم از کم 4-5 یاٹ بھی کھڑی ہوتی ہیں جو کہ ان کے اپنے اور ان کے بچوں کے زیر استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک سپر یاٹ بھی موجود ہے جس کو تقریباً 3000 کروڑ میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی مہنگی اور لگژری قسم کی یاٹ ہے۔ دبئی میں اس کو پیار سے فلوٹنگ برج العرب بھی کہا جاتا ہے، اور اس یاٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ایک سب مرین بھی انسٹال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سمندر کے کسی بھی حصے میں ہوں اور آپ کا اگر دل چاہ رہا ہو کہ سمندر کے اندر دیکھیں کہ پانی کے نیچے کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو آپ اس یاٹ کے اندر بیٹھ کر سمندر کے اندر والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ دبئی کے شیخ کی دولت صرف دبئی میں ہی نہیں بلکہ لندن میں بھی موجود ہے، اور ایک اندازے کے مطابق لندن میں دبئی کے شیخ کی تقریباً 1,00,000 ایکڑ زمین موجود ہے۔ دبئی کے شیخ کو گھوڑوں کا بھی بہت زیادہ شوق ہے۔ ان کو گھوڑوں کا اتنا زیادہ شوق ہے کہ اگر پوری دنیا میں ریس کے لیے کوئی بھی اچھا گھوڑا فروخت ہو رہا ہو تو یہ اس کو منہ مانگی قیمت دے کر گھوڑا خرید لیتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کچھ دن پہلے دبئی کے رولر نے ایک گھوڑا خریدا جس کی قیمت $4.3 بلین تھی۔ شیخ راشد کا بزنس سیٹ اپ بھی بہت بڑا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر پورے دبئی میں کوئی بھی بلڈنگ بن رہی ہو یا کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہو تو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ دبئی کے شیخ محمد بن راشد کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔
ایمریٹس ایئر لائن بھی شیخ محمد بن راشد کی ذاتی ہے۔ جب ایمریٹس ایئر لائن ہی ان کی اپنی ہے تو اس کے علاوہ ان کو ذاتی جہاز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2 بہت بڑے بڑے جہاز 747 اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی لگژری اور بہت ہی مہنگے قسم کے جہاز ہیں، جن میں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک جہاز کی قیمت 6000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔